السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ تمامی احباب بہت ہی اچھے ہوں گے، اور یہی میری دعا ہے رب کی بارگاہ میں آپ لوگ اچھے رہیں۔ اور آپ لوگوں نے بخوبی دیکھا ہوگا کہ تقریباً 13-14 دن ہو گئے ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ بہت ساری ہیں، اور ان میں سے مین یہ ہے کہ طبیعت صحیح نہیں تھی، اور طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ساری چیزیں رک گئی تھی۔ وہ پڑھائی کے معاملات ہو یا تدریسی ہو یا آپ کے ساتھ وظیفے کو شیئر کرنا ہو، ساری چیزیں رک گئی تھی۔ آج میں کچھ خاص وظیفے کی نیت سے نہیں، بس آپ لوگوں سے گفتگو کرنے، آپ لوگوں سے بات کرنے آیا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک عمل بھی آپ کو میں دوں گا اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا مناسب سمجھوں گا۔ اور یہ ایک ایسی دعا ہے کہ اس کو پڑھنے کے لیے کوئی وقت یا کوئی ٹائم اس میں مقرر نہیں ہے، آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یا حی یا قیوم اس کو آپ کو ملا کر پڑھنا ہوگا۔ وہ مشکل سے 2 لائن کی دعا ہے، لیکن اس سے قبل یہ ہے کہ جتنی دن بھی میری طبیعت خراب رہی، ان دنوں میں ہم نے جو معاملات دیکھے اور جو معاملات پیش آئے، بس رب کریم کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ آپ حضرات ان ساری چیزوں سے دور رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ان سب سے دور رکھے، اور آپ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت فرمائے، اور آپ لوگوں کو حق کی راہ میں چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ جو ہمارا مقصد ہے کہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس روح زمین پر عام کرنا، ہم کوشش تو ضرور کر سکتے ہیں، کامیابی ملے نہ ملے یہ تو رب کی جانب سے ہے، لیکن ہمارا کوشش نہ کرنا یہ نہایت ہی غلط ہوگا۔ اسی لیے ہم کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی ہمیں اپنی منزل تک پہنچا دے گا۔ اس لیے کہ یہ جو ابھی وقت ہے، ان حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم رب سے جڑ جائیں، صرف یہ فروعی عبادات سے نہیں، آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھیے کہ یعنی صرف وظیفے دعاؤں سے نہیں، بلکہ نماز سے جڑے رہیں۔ نماز سے جب جڑیں گے تو رب سے رشتہ مضبوط ہوگا، اور نماز سے ہم جڑیں تو ایسے نہ جڑیں کہ بس ہم آئے ذمہ داری پوری کر کے چلے گئے، نہیں، ایسا بالکل مت سوچیں، آپ ہرگز نہ سوچیں، بلکہ آپ نماز پڑھیں تو یہ لگے کہ ہم رب سے بات کرنے جا رہے ہیں، اپنے خالق کے سامنے ہم اپنے آپ کو اس طرح پیش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے۔ ہم اپنے آپ کو پیش کریں اور دعا کریں کہ ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے اپنے حبیب کے صدقے طفیل، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو جب آپ پیش کریں رب کے بارگاہ میں تو روئیں، گڑ گڑائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے میرا رب، کرم فرماتا ہے، رحیم ہے میرا رب۔ ہمیں ان ساری چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے اور اس بات کا خیال بھی رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہماری اور آپ کی زندگی یہ فانی زندگی ہے۔ ابھی مثال کے طور پر میں 13 دن آپ کے سامنے نہیں رہا، تو بیچ میں ہم نے ایک پوسٹ بھی اپلوڈ کیا کہ میری طبیعت فی الحال صحیح نہیں ہے، آپ لوگ دعا کریں۔ میں پہلے کی کافی ساری ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں ہم نے شیئر کی تھی کہ میں مریض ہوں، کچھ چیزیں ہمارے زندگی میں ہیں، کچھ مرض بھی ہمارے جسم سے متصل ہیں، وہ معدے وغیرہ کڈنیات کا مسئلہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و عطا سے بہرحال سارے معاملات صحیح چل رہے ہیں۔ اب میں پہلے سے کافی بہتر ہوں اور صحیح محسوس کر رہا ہوں، اور اب پڑھائی کرنے میں یا کسی سے بات کرنے میں یا کسی سوال کا جواب دینے میں اب میں گھبراہٹ نہیں محسوس کر رہا۔ ادھر بھی طبیعت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے کوئی چیز نہ بولنے کا دل کر رہا تھا، نہ کوئی سوال کرے تو جواب دینے کا دل کر رہا تھا، بہت سارے مسائل درپیش تھے، لیکن میرے رب کا کروڑہائے شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسی امتحان میں کامیاب فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی کامیاب فرمائے۔ اور بس آج کا وظیفہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مبارک نام ہے یا حی یا قیوم 101 مرتبہ پڑھا جائے گا، اس کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن کوئی ٹائمنگ فکس نہیں ہے، کوئی ٹائمنگ اس میں فکس نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور دعا پڑھنی ہے جیسا کہ ہم نے بتایا، اور اس کے لیے کوئی وقت یا کوئی ٹائم ہے ہی نہیں، آپ کبھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ دعا صرف کوئی عام کتاب نہیں بلکہ مسلم شریف میں بھی دعا مینشن کی گئی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی مینشن کی گئی ہے،
بڑی چھوٹی سی 2 لائن کی دعا ہے, میں اسکرین پہ لگا دوں گا تاکہ آپ آسانی سے دیکھ سکیں. دعا اسکرین پہ میں لگا دوں گا, آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے گا, وہاں پر آپ دیکھیں اسکرین پہ نظر آ رہی ہوں. میں پہلے اسی کو پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المحیا. یہ 2.5 لائن کی دعا ہے, کوئی زیادہ بڑی نہیں. 2.5 لائن کی کیا معنی ہے آپ خود سوچیں. 2.5 لائن آپ بسم اللہ شریف اعوذ باللہ شریف پڑھیں گے, یہ 1.5 لائن کی ہو گئی. تو اسی طریقے 2.5 لائن کی دعا ہے, کوئی زیادہ بڑی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 101 مرتبہ یا حی یا قیوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نام مبارکہ بھی آپ کو ورد کرنا, ورد کریے. اور ساتھ ہی ساتھ ورد کرنے کے جب آپ اس کو یہ پروسیس کمپلیٹ کر لیں تو اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کر لیجئے. اور جب آپ دعا کریں گے تو اپنی دعاؤں میں اپنے اس بھائی کے لیے بھی دعا کریں, یا جو خواتین حضرات دعا کریں تو میرے واسطے بھی آپ دعا ضرور کریں. اس لیے کہ میں جس مقصد کے لیے نکلا ہوں, ابھی میرا سفر 4 سال کا اور ہے, یعنی جس مقصد کے لیے ابھی میں باہر ہوں ابھی 4 سال کا میرا اور سفر ہے. اس مقصد میں ہمیں مزید کامیابی عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ. اور جو مصائب میرے سامنے آئے اللہ تعالیٰ انہیں دور فرمائے, اور آپ لوگوں کے سامنے بھی جو مصائب آئے میرا رب اسے دور فرمائے. اور یہ دعا تو ہم سب کے لیے کرنی چاہیے, آپ اپنے لیے, بھائی کے لیے, رشتہ دار کے لیے, سب کے لیے کریں. اور اپنی دعا میں مجھے بھی ضرور یاد رکھیے گا. بس آج زیادہ بات کرنے کا ارادہ نہیں تھا آپ سے, بس یہی کچھ باتیں شیئر کرنی تھی. اور کچھ ایک یہ جو دعا ہے یہ بھی میں سوچا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے. اب آیا ہوں تو صرف خالی ہاتھ تو نہیں آؤں گا, یہ بھی مناسب نہیں ہے, کیونکہ آپ لوگ اگر سنتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت آپ ایک طرف سے خوش نصیب ہیں, کیونکہ میں جن باتوں کو الحمدللہ رب العالمین جن باتوں کو بھی ہم نے بیان کیا ہے یا میں بیان کرتا ہوں, وہ جن دعاؤں کو میں لاتا ہوں وہ ساری دعائیں حدیث پاک کے ایک مفہوم ہے اور پورے مضمون ہوا کرتی, اور حدیث پاک میں ساری دعائیں مینشن ہے. جن اسٹارٹنگ میں ہم نے کتابوں کا بھی کچھ ذکر کیا تھا, لیکن لوگ کتاب تو نہیں, لیکن میں پھر بھی میں بتا دیتا ہوں کہ مسلم شریف کے حدیث پاک میں دعا مینشن ہے, یہ آئی ہوئی ہے. اس لیے کہ اور اس کی تفصیلات لکھنے میں کافی زیادہ جگہ لگ جاتی ہے, اس لیے بس حدیث پاک کا نام مینشن کر دیا جاتا ہے کن کن حدیث پاک میں دعا مینشن کی گئی ہے, کیونکہ ایک میں تو رہتی نہیں ہے. 5-6 صحیح ستہ کی کتابوں میں اگر موجود ہے تو پھر 6 لائن اسی طرح ہو جائے گی. تو اسی وجہ سے حدیث پاک بس میں نام مینشن کر دیتا ہوں, اور تاکہ آپ لوگوں کو معلوم پڑے کہ یہ دعا حدیث پاک میں مینشن ہے اور اس دعا کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے. اور یہ دعا اسکرین پہ آپ لوگ دیکھ ہی لیے ہوں گے اور اسکرین شاٹ بھی لے لیے ہوں گے. بس آج کے لیے اتنا ہی. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ساتھ ہی ساتھ جو میرا کام پہلے چل رہا تھا وہ ابھی فی الحال رکا ہوا ہے, جو تجارت کا تھا ابھی فی الحال رکا ہوا ہے, اس کے لیے بھی تھوڑا دعا کریں آپ لوگ انشاءاللہ. دیکھیں رب کے جانب سے امتحانات آتے رہتے ہیں, ہمیں اس سے گھبرانا نہیں ہے, ڈرنا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنے امتحان میں ڈالتا ہی نہیں کہ بندہ نکل نہیں پائے. اگر ایک مان لیجیے پریشانی ہم پر لائی کہ اگر ایک پریشانی میں ہم گھرے ہوئے تو اس کے 2-3 راستے ہوا کرتے ہیں کہ بندہ نکل رہا ہے کہ نہیں. ایسا نہیں کہ کوئی راستے نہیں ہوا کرتے اگر بندہ کسی پریشانی میں پھنسا ہوا تھا, نہیں, اس کے کئی راستے ہوا کرتے ہیں. بس ہمیں ایمان کی نگاہوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے. بس اجازت دے, آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.